پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل نیوز ویژن چینل سے ایک نئی شخصیت لے کے آپ کے سامنے۔ اچھا، آج میں بڑی انٹرسٹنگ جگہ پہ موجود ہوں۔ یہ مرکزی نیو جو صرافہ بازار یونین ہے، اس کا یہ دفتر ہے۔ تو ہم یہاں پہ ملتے ہیں جو پریزیڈنٹ ہے فیاض قریشی صاحب، محمد فیاض قریشی صاحب، ان سے ملتے ہیں، اور جو یہ کوآرڈینیٹر ٹو چیئرمین ہیں جیمز اینڈ جیولرز ٹریڈرز، اس کے حوالے سے، اور ایف پی سی سی آئی کے جو کنویئر ہیں اس کے حوالے سے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خدمات دے رہے ہیں۔ السلام علیکم فیاض صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ میڈم غزل آپ کا، آپ آئیں اور آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم آئی، اس میں سب سے پہلے شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا آپ کی پوری ٹیم کا، نیوز ویژن کا، اور ڈیلی کالم پاکستان جو انگلش اور اردو میں ہے، اور اس کو ڈیلی ہم روٹین میں آپ کی طرف سے آتا بھی، ہم پڑھتے بھی ہیں، اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے اس کے لیے، اور آپ کے آنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنا انٹرو آپ کو دے دوں، جس طرح ابھی آپ نے بتایا، مائی نیم از محمد فیاض قریشی اینڈ آئی ایم دی پریزیڈنٹ آف مرکزی صرافہ بازار یونین راولپنڈی، as well as I am the convener of Pakistan Standing Committee Gems and Jewelry Federation of Pakistan and coordinator to chairman Pakistan Gem Jewelry Trader and Exporter Association All Pakistan, overall Pakistan۔ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری میرے ہیں یہاں پر ابھی موجود ہیں نعیم مغل صاحب بھی، نائب صدر صاحب ہیں ہمارے محمد دین صاحب، اسی طرح شیخ احمد اسحاق صاحب، اور آل موسٹ آپ سارے ہمارے اس بازار کے ساتھ فیملیئر بھی ہیں۔ تو جہاں یہ فوج نے ہماری اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس کے حوالے سے باقی آپ نے دیکھی ہوں گی باقی چیزیں بھی، ٹھیک ہے، ہر کوئی مطلب خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے فوج کو؟ سب سے پہلے جی ویری ویل، بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فوج پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کے اندر، نو ڈاؤٹ۔ جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، اور اسی طریقے سے تمام افواج کے سربراہان، خاص طور پہ ایئر فورس کے اور نیوی کے، اور خاص طور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو موقف دیا، میں نے اکثر اپنے لاسٹ بھی اپنے ایک ویڈیو کلپس میں بھی جاری کیا، انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی۔ تو الحمدللہ جب ہمارے پاکستان یا افواج نے جواب دیا تو پوری دنیا نے دیکھا، اس کو ریکگنائز کیا، حتیٰ کہ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اور انڈیا نے پورے دنیا کے ورلڈ کے اندر تمام ممالک کو ریکویسٹ کی کہ پاکستان کے لیے کہ جناب جنگ بندی کے لیے، یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانیوں کا مورال بلند ہوا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، اور جو مورال کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو ہماری ٹیکنالوجی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان نے جو خاص طور پہ کام کیا، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ 3 قسم کی افواج جنگ لڑ رہی ہیں، ایک نیوی، ایک ایئر فورس، اور ایک جو ہماری آرمی، لیکن اس سے زیادہ چوتھی اس دفعہ جو دیکھنے میں آئی کہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جو ایئر اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جن بچوں نے جو لوگوں نے جنہوں نے کام کیا اس کے اوپر، اس میں نو ڈاؤٹ ریمارکیبل ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پوری افواج پاکستان کو انڈر دی لیڈرشپ آف عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف ہیں، ان کو سلیوٹ بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا حوصلہ بلند کیا۔ SRO 924 کیا ہے؟ ویری ویل، اچھا، اس میں کیونکہ ابھی آپ سے بات چیت ہو رہی، کیونکہ آپ کا جو چینل ہے ہمارے اس سیکٹر کے حوالے سے گائے بگائے ہمارے ویوز بھی لیتا رہتا ہے۔ SRO 924 بیسکلی SRO 924 FPR کا ایک جاری کرتا ہے، بیسکلی یہ فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت پاکستان کے اندر جو گرے لسٹ کے اندر تھے، ہم گرے لسٹ کے اندر یہ چیز آئی، اس کے اندر ہمیں جب کہا گیا کہ جی آپ پاکستان کے جو مفاد کے لیے آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، تو SRO 924 آیا۔ SRO 924 کے اندر 4 سیکٹر آئیڈینٹیفائی تھے، جیمز اینڈ جیولری سیکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لائر اور پراپرٹی والے۔ اب جب یہ SRO 924 آیا تو یہ مکس آ گیا، ٹھیک ہے، اس میں جیمز اینڈ جیولری سیکٹر کو زیادہ سیگریگیٹ نہیں کیا گیا، اور اس کی آڑ کے اندر ہراسمنٹ شروع کر دی۔ ہم نے بھی FBR کے چیئرمین کو بھی لکھا، اسی طریقے سے ہم نے قائمہ کمیٹی کے جو سلیم مانڈوی والا صاحب کو بھی کہا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کی انڈر لیڈرشپ آف کہ اس معاملے کو بڑی گہری اس میں دیکھیں گے، کیونکہ اس SRO
94 کے اندر 8 کے اندر ہمیں ہمارے سیکٹر کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں آلریڈی یہ سیکٹر نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے، گولڈ کی فلیکچویشن کی وجہ سے، ہائی پرائس ہونے کی وجہ سے، اچھا ڈیویلیویشن آف کرنسی کی وجہ سے اس ٹائم پہ پرائس ایسی چلی گئی گولڈ کی کہ لوگوں کی قوت خرید سے بھی باہر ہوگی۔ اچھا اس میں SRO 94 میں بیسکلی انفارمیشن بیسڈ ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تک کا FBR جو اس کو ریگولیٹری باڈی ہمارا بنایا گیا، ایکچولی FBR از اے ریونیو اتھارٹی، ناٹ اے ریگولیٹری باڈی جیمز اینڈ جیولری سیکٹر کا ہو سکتا تھا، لیکن چلیں پھر بھی جس بنیاد پہ آیا اس کے اندر سب سے سچویشن کیا ہے کہ انفارمیشن بیسڈ ہے۔ اس میں پولیٹیکل ایکسپوز پرسن کہ ہم نے سیاسی لوگوں کی مخبری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو کسٹمرز ہیں وہ خواتین زیادہ تر آتی ہیں، لیڈیز کا زیادہ تعلق ہے۔ اچھا اب مجھے آپ گھروں میں لوگوں کے پاس باج داد کے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے پرانا، اسی طرح اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی میں آپ کی ID کارڈ کی کاپیاں بھی لوں اور آپ کو انفارمیشن آپ کو دوں، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو اول تو آج تک میں ایک بات یہاں پہ بڑا وثوق ذرائع سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج تک جب سے SRO 94 یا اس سے پہلے بھی کوئی بھی ایک جولر ثابت یہ کر دیں کسی اینٹی ٹیررزم میں، کسی اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی انوالو ہے تو دین اگر انوالو ہے دین ہم تب بھی تیار ہیں۔ آج تک اور ہسٹری میں رپورٹنگ میں FIA میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر چلیں لیٹ سی اگر ہم اس پہ بھی آتے ہیں تو ہول سیکٹر SRO 94 کے اندر اس کے نہیں آتا۔ 1% تو بلین تو ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کہ پارکنگ کے اندر بلیک منی پارکنگ، اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر ایک پیور گولڈ کے اندر تو آپ وہ ایک ایلیمنٹ ہے 1%، جبکہ ہم اس کے لیے بھی میکانزم بنانے کی بات کرتے ہیں۔ لوکلی میں بھی بات آپ سے کرنا چاہوں گا اس بازار کے حوالے سے بھی، اس بازار یہ ایک تاریخی بازار ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے سراؤنڈنگ اس کی دیکھا جائے تو مرکزی نیو صرافہ بازار یونین جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں بینگ اے پریزیڈنٹ، اسی طریقے سے اس کی سراؤنڈنگز آپ دیکھیں موتی بازار ہے، اس کے ایڈجسٹنٹ بورڈ بازار ہے، اس کے صرافہ بازار ہے، ایڈجسٹنٹ سارے آپ دیکھیں تو سراؤنڈنگ ایک مرکز ہے یہ پرانا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کی جو بے ہنگم جو یہاں پہ پارکنگ کے وجوہات کی بنا پہ، اچھا جو ٹریفک کے جو انفراسٹرکچر کے وجہ سے CPO صاحبہ کو بھی ہم نے لاسٹ ٹائم CPO میٹنگ میں کہا، CTO صاحبہ کو، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں جو یہ ہماری چیمبرز میں پرپوزل تھی کہ روڈ میپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، انہوں نے روڈ میپ کو انہوں نے ڈیزائن کیا، لیکن روڈ میپ کا کیا ہوا، انہوں نے راجہ بازار کو بند کیا، اب سارا کا سارا لوڈ آ گیا اس کے اندر نیو صرافہ بازار کی گلیوں میں۔ اب کنجسٹڈ گلیاں ہیں تو آمنے سامنے موٹر سائیکل کراسنگ کی وجہ سے اتنا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے کہ لیڈیز کا گزرنا وہاں پہ مشکل ہو گیا، محال ہو گیا۔ اچھا دھوئیں سے ساری دکانیں بھر جاتی ہیں، ہمارا سینسیٹیو کام ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ انتظامیہ کو بھی اور CM صاحبہ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارہ آپ جب پالیسی بنائیں یا کوئی بازار کو آپ بند کریں، ماڈل بازار بنانے کی کوئی بات کریں تو پہلے اس کا انفراسٹرکچر کو اسٹڈی تو کر لیں کہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا اس چیز کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں پارکنگ زونز کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات کے اندر بھی، سیکیورٹی کے معاملات میں بھی میں چاہوں گا کہ ہم نے CPO یہاں پر کہا کہ ہماری پکٹ کا پہلے لگی رہی، اس کے اندر بھی کافی کام ہوتا رہا، پھر پکٹ ختم ہوئی، اب دوبارہ پھر ہم پکٹ کی بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہو۔ اسی طریقے سے جو سیکیورٹی معاملات کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو سے ہیں اس کا جو ابھی جو کرنٹلی جو سے یہ ابھی بڑی اچھی CPO صاحب کی میں ہمدانی صاحب کی بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر منشیات فروشی، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے منشیات فروشی کا بھی، اور جو نشہ کرنے والے جو افراد ہیں ان کا بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ان کے گڑھ بن گئے۔ اچھا یہاں پر کیا پرابلم آ رہی ہے کہ یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ رات کے ٹائم پہ وہ لوگ آ کے نشہ جو پیتے ہیں یا معاملات وہ بیٹھ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی پرابلمز آتے ہیں اور دکانیں کے تالے شالے وہ توڑ کے اسنیچنگ وغیرہ یا رات چوری کی واردات اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو ہمارے اس سیکٹر کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے اس بازار کو، ہمارے اس کاروباری جو معاملہ ہے اس کو تحفظ کی ضرورت ہے، اس کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ آلموسٹ ایفرٹس کرتے ہیں جو انتظامیہ کے لوگ، لیکن مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں آپ کے لاسٹ ایک بہت بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ سیکٹر ہے، یہ وہ انڈسٹری ہے جیمز اینڈ جیولری کے حوالے سے میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ اکثر اوقات یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہوں گے کہ جی یہ قرضہ اتار سکتے ہیں، ملکی قرضہ اتار سکتے ہیں کیونکہ منرلس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسپیسیمنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل نو ڈاؤٹ اس میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سینڈک کی بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ جو سے ہمارا جہاں گولڈ ابھی ہمارا ریزروز ہمارے یہاں نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہمارے پاکستانی جو لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پالیسی میکنگ کے اندر ضرورت ہے، اسٹیٹ بینک کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ بینک کے جو پالیسی میکنگ ہے خاص طور ریمیٹنس کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس
सेक्टर पे इफेक्ट कर रही हैं, इंडस्ट्री को तबाह कर रही हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही मौक़िफ़ है मेरा कि इसका अथॉरिटी का क़याम, अभी बजट आने जा रहा है, मैं आपके तवज्जुह से इस चैनल के ज़रिए तमाम MNA साहबान को, तमाम MPA साहबान को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर साहब, कॉमर्स मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, तमाम अदारों के सरबराहान को एक बात कहना चाहूँगा SIFC को कि काइंडली खुदारा इस सेक्टर पे थोड़ा सी तवज्जो दें, इसकी अथॉरिटी को क़याम को होने दें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इंश्योर करवाते हैं कि अथॉरिटी के क़याम के बाद इंशाअल्लाह ताला ये सेक्टर अपने पैरों पे खड़ा होगा। इसकी पॉलिसी मेकिंग को, इसको मॉनिटरिंग करने को, इसको रेगुलेट करने के अंदर जब सेक्टर के लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डायरेक्शन इस सेक्टर की ठीक हो जाएगी। इसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, लाखों की तादाद से एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं अब वो रोज़गार की तरफ दोबारा आ जाएंगे। अदरवाइज़ वो क्या रक्शे, टैक्सियाँ और ये चलाने पर मजबूर हो गए। एक स्किल, मैं आपकी तवज्जो से एक और भी बात करना चाहूँगा कि ये ना देखें कि इसकी सेक्टर की एक्सपोर्ट, इस सेक्टर के अंदर स्किल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। हमने आज तक लेबर दिया है, इलेक्ट्रिशियन भेजे हैं, हमने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि स्किल एक्सपोर्ट हो सकती है यहाँ से, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के वाले से ऑनलाइन ई-कॉमर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की इकॉनमी में एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद नईम जहांगीर है और मैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मरकज़ी न्यूज़ रफ़ा बाज़ार यूनियन का अहदेदार हूँ। तो जैसा कि सदर साहब ने आपको बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी है इस सेक्टर के बारे में कि इसमें कितनी पोटेंशियल है और कितना इसके अंदर वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम उभार सकते हैं उसको मुल्की सतह पर, इंटरनेशनल मार्केट में, तो बहुत सारी पोटेंशियल है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं अपनी फ़ौज के लिए पैगाम देना चाहूँगा, माशाल्लाह से जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो है मुल्की दिफा के लिए जो अपना कलीदी किरदार अदा किया है और जिस हिम्मत और बहादुरी से दुश्मन के जो दांत खट्टे किए हैं, इसके ऊपर मैं पूरी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी पूरी पाकिस्तान आर्मी को जो है इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ और वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद है, ज़िंदाबाद रहेगा। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो हमारे सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब और नायब सदर और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारी बातें की हैं। बातें तो बाज़ार के हमारे बहुत अच्छी की है इन्होंने और बाज़ार के हवाले से भी माशाल्लाह। लेकिन ये है कि जैसे आपने बात की ना, इस टाइम हमारे मुल्क जो जिस पोजीशन में खड़ा था, तो पाक फ़ौज ने जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया, बल्कि पाक फ़ौज इंडिया के अलावा इसराइल और दुनिया की जितनी ताकतें हैं उसको जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त वो तैयार रहें। और हम आवाम जितनी भी है, जिस भी शोबे से हमारा तल्लक है, जिस भी किस्म के हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारी माएँ, हमारी बहनें पाक फ़ौज के साथ खड़ी हैं और इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी पाक फ़ौज को सन 65 से लेके और 2025 तक इंशाल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ हैं। तो मोदी, देख लिया हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा तुमने, ठीक है, समझ आ रही है तुम्हें कि अगर ये हमारी जो ताजिर बरादरी का ये जज्बा था जो भी तुम्हें दिखाया है, तो बाकी इसके अलावा भी देखते रहो और समझोगे कि पाकिस्तान में दोबारा हाथ डाला तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। फ़ौज ने जो तुम्हारा असर किया वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक है, तो ख्याल रखना अगली बारी। और ये कुछ ताजिर बरादरी के मसाइल हमने आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले। ये एक वो तबका है जो काफ़ी टाइम से निगलेक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए, इनके मसाइल को भी देखना और हल करने की कोशिश करने की दरख्वास्त है मेरी। थैंक यू सो मच न्यूज़ विजन चैनल से। अब तक के लिए इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।